تو اب یہ جو غور فرمائیے گا، اچھا بہت سے علماء اہل سنت، میں اپنے نوجوانوں کے لیے، میرا ان سے کوئی مناظرہ نہیں ہے اور نہ میں مناظرے کرتا ہوں، آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ تو یہ بعد میں آئے، صحیح نا؟ شیعوں کا کوئی وہ نہیں ہے، شیعہ تو بعد میں آئے، ابن سبا کے وہ ہیں، یہ تو پیدا کیے ہوئے، تو پھر ابن حجر عسقلانی کیوں لکھ رہے ہیں نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک الفائزون؟ صاحب یناب المودہ کیوں لکھ رہے ہیں، کیوں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک الفائزون؟ آپ کے 1000 علماء کیوں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں اگر یہ ابن سبا کی پیداوار ہے لفظ شیعہ، تو یہ نبی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں آپ کے علماء؟ غور فرما رہے ہیں بھئی، یہ نبی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، میں اسے توہین کے طور پہ نہیں عرض کر رہا، کہ آپ بتائیے کہ اسلام قرآن نے کتنے نام دیے اس امت کو؟ اس امت کے کتنے نام ہیں قرآن میں؟ غور فرمائیے گا ذرا، کتنے القابات سے پکارا اس امت کو؟ جی کبھی کہا یا ایھا الذین آمنو، صحیح نا؟ کبھی امت سے کہا یہ امت ہے، کبھی کہا یہ ہماری وہ قوم ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی ہے، کبھی ایمان کا خطاب دیا، کبھی اسلام کا خطاب دیا، ایسے ہی ہے نا؟ اور قرآن پاک میں 5 مرتبہ لفظ شیعہ آیا، فرمائیے گا، قرآن پاک میں 5 مرتبہ لفظ شیعہ آیا، تو اس کا مطلب قرآن میں بھی لفظ شیعہ تو ہے، لیکن مجھے بتا دو کہ اہل سنت کہاں ہے قرآن میں؟ میں لفظ اہل سنت کی، سنت کی نہیں، سنت تو طریقے کے معنی میں، میں کہہ رہا ہوں اہل سنت کا۔ اچھا حدیث میں کہاں ہے وہ دکھا دو، چلو حضور پاک کی حدیث میں کہاں؟ اچھا وہ سے بھی چھوڑو، خلفاء کے زمانے میں کہاں ہے؟ خلفاء کے زمانے میں کہاں ہے؟ صحیح نا؟ ابتدائے دور خلافت سے لے کر کے خلافت سوم تک ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ تفرقہ بھی کہاں ہوا؟ تیسری خلافت میں، شیعہ نے علی اور شیعہ نے، پورے چیلنج کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں یہ کہ شیعہ نے علی اور شیعہ نے فلاں، فلاں کے شیعہ اور علی کے شیعہ، تو اس کا مطلب دونوں طرف شیعہ ہی تھے، فرمائیے گا ذرا، وہی تاریخ بتا رہی دونوں طرف شیعہ ہی تھے، چاہے ادھر رہے ہوں یا ادھر رہے ہوں، وہ ادھر کے چاہنے والے تھے، یہ علی کے چاہنے والے تھے، غور کیجیے گا، تو تھے تو دونوں طرف شیعہ ہی۔ تو یہ لفظ آیا کہاں سے بھائی تاریخ میں؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ امام حسن مجتبیٰ نے جس سال صلح کی امیر شام کے ساتھ، اس سال یہ بحث اٹھی کہ جی اس سال کو کیا نام دیا جائے، تو کہا گیا کہ عام الجماعت عام الجماعت رکھ دو، کہ اب ساری حکومت ایک جگہ جمع ہو گئی، پوری قوم جمع ہو گئی، تو عام الجماعت رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں تو وہ چلتا رہا عام الجماع، پھر کسی نے اس میں ایک شوشہ بڑھایا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ اہل سنت کا بھی لفظ رکھ لو، غور کیجیے گا ذرا۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا تو نام بھی قرآن کا رکھا ہوا، نبی کا رکھا ہوا، آپ کا نام اگر کسی نے رکھا تو بنو امیہ نے رکھا، جس پہ آج تک آپ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان غور فرمائیے، اس کے باوجود بھی اتحاد کا نعرہ ہمیشہ علی کے چاہنے والوں نے لگایا، ایسے ہی ہے نا؟ اتحاد کا نعرہ ہمیشہ حضرت علی کے غلاموں نے لگایا۔